اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ ہم کاروان اردو پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے انوکھا خواب۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سبق کا مرکزی خیال مائل خیر آبادی کی کسی تحریر سے لیا گیا ہے، اور اس کے پہلے دو پیج، یہ پہلا پیج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے، اور یہ دوسرا پیج بھی، پیج نمبر 57۔ آج ہم پیج 58 پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلا پیج جب ختم ہوا تو پیٹ جو ہے وہ اپنی بات کر رہا تھا۔ اب آگے تحریر کرنے والا لکھتا ہے جی کہ پیٹ میاں اپنا بوجھ ہلکا کر کے خاموش ہوئے تو دل و دماغ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا، دل کی بات کرنا، کسی کو اپنا دکھڑا سنانا۔ پھر جسم کا رواں یہی رونے لگا۔ جسم کا معمولی حصہ جو ہے وہ رواں کہلاتا ہے۔ پنجابی میں اس کے لیے لوں جو ہے وہ محاورہ ہے، اور اس سے مراد جسم کے یہ بال ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جسم کے بال جو ہیں وہ جسم کی نسبت سے بہت کم حیثیت رکھتے ہیں۔ بس زبان چپ تھی، وہ کھلی اور سب کو اکسایا، سب کو مائل کیا، آمادہ کیا۔ بس بہت ہو چکا، اب فیصلے کا وقت ہے۔ سب مل جل کر اور سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کر لو۔ زبان نے اپنا دکھڑا نہیں رویا، لیکن اس نے یہ سب سے یہ کہا کہ آپ کوئی فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ زبان نے تحریک دی تو تمام اعضاء نے ایک ساتھ مل کر نعرہ لگایا، ہڑتال ہڑتال ہڑتال۔ ہڑتال کے معنی تو رک جانا جی۔ ہماری بحالی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر ہمیں بحال کرنا ہے ہم اب کام نہیں کریں گے۔ اگر ہم سے کام لینا ہے تو ہم سے وہی کام لو جس کے لیے مالک نے ہمیں بخشا ہے، یعنی جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تم ہم سے وہی کام لو گے، اس کے علاوہ کام نہیں لو گے۔ یہ نعرہ کیا گونجا، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سناٹا مکمل خاموشی کو کہتے ہیں۔ کسی جسم کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اسے سناٹا بولا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا۔ یہ خواب دیکھنے والا کہہ رہا ہے جی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اس اندھیرے میں دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر آنکھیں پترا گئیں، آنکھیں بے نور ہو گئیں، آنکھیں ساکت ہو گئیں، آنکھوں نے حرکت چھوڑ دی، پتھر کی جیسی ہو گئیں۔ جیسے پتھر بے حرکت ہوتا ہے، بے حس ہوتا ہے، ایسے ہی آنکھیں بھی ہو گئیں۔ ہاتھوں کو جنبش دی، حرکت دی کہ ٹٹول کر کچھ دیکھوں۔ ٹٹولنا جی ہاتھ کی مدد سے کسی چیز کو محسوس کرنا، تو ہاتھ سن ہے، یعنی وہ کہہ رہا کہ ہاتھوں کو حرکت دی تو پتہ چلا کہ ہاتھ سن ہے۔ سن مانے ہوتا ہے سو جانا، جسم بعض لوگوں کا سو جاتا ہے، اپنی جگہ ساکت ہیں، رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسے سو گئے ہیں۔ حرکت کی صلاحیت سے، حرکت کی اہلیت سے محروم ہو گئے ہوں۔ چلنا چاہا تو پاؤں من کے ہو گئے، پاؤں وزنی ہو گئے، مطلب اب چلنے سے آ رہی ہیں، پاؤں حرکت نہیں کر رہے، بے حس و حرکت ہیں۔ چلنے کے قابل تو کیا ہلنے کے قابل بھی نہ رہے ہوں۔ چیخنا چلانا چاہا تو زبان خاموش، یعنی چیخنا چلانا چاہا تو زبان خاموش۔ اب سب اعضاء نے کیا کر دی؟ ہڑتال کر دی۔
آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی. زور زور سے سانس لینا چاہیے تو لگتا تھا کہ نظام تنفس مانی سانس لینے کا نظام بھی تھم کے رہ گیا, رک گیا ہے. غرض جسم کا رواں بیکار سا ہو گیا. میرے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہ رہی, یعنی دماغ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. پھر اچانک ایک آواز آئی, کان نے کچھ خیال کیا اور کان کے رستے آواز پہنچی, نماز نیند سے بہتر ہے. یہ صبح فجر کی اذان میں آپ سنتے ہیں نا, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات جو تھے اذان میں شامل کروائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر میں یہ کلمات جو تھے اذان میں نہیں کہے جاتے تھے فجر کی نماز میں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کلمات جو ہیں وہ باقاعدہ اذان میں کہے جانے لگے, اور آج تک امت جو ہے پھر وہ انہیں لیے ہوئے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ تمہارے لیے لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ کلمات جو صبح کی نماز کی اذان میں شامل ہوئے آج تک, بلکہ قیامت تک انشاءاللہ یہ چلیں گے. اچھا, یہ خواب دیکھنے والے نے یہ جملہ سنا, یہ نماز نیند سے بہتر ہے. میں بستر سے چھلانگ لگا کر اترا, یعنی اب خواب ختم ہو گیا. خواب میں ایسا لگ رہا تھا کہ سارے جسم نے جو ہے وہ ہڑتال کر دی ہے, کام نہیں کر رہا. وہ کان میں آواز آئی تو اب جو ہے وہ خواب ختم ہو گیا. میں بستر سے چھلانگ لگا کر اترا, ہاتھ ہلا کر اور پاؤں چلا کر دیکھا, بآواز بلند کلمہ بھی پڑھا اور زور زور سے سانس بھی لی. یعنی پیچھے سارا کام جو تھا وہ خواب میں ہی ہو رہا تھا. اوہ, تو وہ ایک خواب تھا, ایک انوکھا خواب جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا, یعنی ہلا کے رکھ دیا. کچھ ہی دیر کے بعد میرے قدم مسجد کی جانب رواں دواں تھے, جاری تھے. نماز فجر کی ادائی کے بعد, یہ ادائیگی نہیں ہے, ادائی درست لفظ ہے. یہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے مشق میں نا, باقاعدہ قواعد کے حصے میں, اس سبق کی مشق میں یہ ہوگا, اس پر تفصیل سے وہاں بات ہوگی. ادائی کے بعد میرے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے, آنکھوں سے اشک ندامت جاری تھے, ندامت کے شرمندگی کے آنسو, اور لبوں پر یہی دعا تھی, ہونٹوں پر یہی دعا تھی, اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری نعمتوں کو تیری منشا یعنی تیری مرضی کے مطابق استعمال کر سکوں, آمین. جی, یہ سبق مکمل ہو گیا. اس سبق کے ہم الفاظ معنی کریں گے انشاءاللہ العزیز آج ہی. یہ پہلا لفظ ہے جی عجیب, اس کا معنی ہوتا ہے انوکھا. انوکھا کا معنی عجیب ہوگا, انوکھا لفظ ہے, اس کا معنی عجیب ہے. اصلاح درستی, درستگی نہیں, درستی. احوال حالات. انفرادیت جداگانہ, الگ. دن بھر, سارا دن. خسر پھسر سرگوشی, آہستہ آواز میں باتیں کرنا, کسی کے کان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرنا تاکہ کوئی دوسرا سن نہ سکے. اعضاء عضو کی جمع, عضو کے معنی ہوتے ہیں جسم کا حصہ. بیچوں بیچ, درمیان میں. ناچ ناچ کر, اچھل اچھل کر. یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں, بعض لوگ اپنے قدموں کی مدد سے اونچا ہونے کی کوشش کرتے ہیں, بعض لوگ اپنے جسم کے مختلف پوز بناتے ہیں. تو اس کو اگر تھوڑا سا نیگیٹو میننگ میں دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بندہ ناچ ناچ کے باتیں کر رہا ہے, یا کوئی بندہ اپنی بات کو بہت زیادہ پر اثر بنانا چاہے تب وہ یہ کام کرے گا. عاجز, بے بس. بس اختیار, یہ بس وہ نہیں ہے جس پہ آپ روزانہ گھر جاتے ہیں. اردو میں بس کا معنی اختیار ہے.
وہ انگلش کی بس ہے، انگریزوں کی بس ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جی، چھین لینا، زبردستی لینا، جھپٹنا، اچانک حملہ کرنا، چپٹیں جمانا، تھپڑ لگانا، معمول روزانہ کا کام۔ توبہ توبہ یہ پناہ کے کلمات ہیں۔ ہم جب توبہ کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور توبہ کے ایک معنی جو ہے وہ رجوع کے بھی ہیں، لوٹ جانے کے بھی ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں تو مراد یہ ہوگا کہ میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا چاہتا ہوں۔ نافرمان، بات نہ ماننے والا، نہ شکرا، شکر نہ کرنے والا، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، مجال، طاقت، ہمت، آوارہ گردی، بے مقصد پھرنا، لنگڑی لگا کر، ٹانگ بڑھا کر، پھڑک کر، تیزی سے۔ متفق اتفاق سے ہے جی، متفق رضامند۔ ناقدری، بے قدری، نکھار، اجلا پن، خوبصورتی میں اضافہ ہونا، فضول، بیکار، دل کے پھپھولے، دل کے زخم، دہائی، فریاد، دہائی، فریاد، بے ہنگم، بے ترتیب، یعنی جس کا کوئی خاص آرڈر نہ ہو، تو بالکل بے ترتیب انداز سے پڑھا، اسے بے ہنگم بولیں گے۔ گالیاں، بد تہذیبی کے کلمات۔ یہ تہذیب سے مراد وہ چیز ہے، وہ کسٹم، وہ رواج، وہ رسوم ہوتے ہیں جو کوئی معاشرہ اڈاپٹ کر لے اور پھر انہی کے ساتھ ایک نارمل لائف گزارے۔ ان سے، ان کسٹمز، ان رسوم، ان رواجوں سے ہٹ کے جب کوئی بندہ زندگی گزارتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بد تہذیب ہے، تہذیب سے گرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ بھائی بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کی بات مانو، اساتذہ کی بات مانو۔ تو جو لوگ مانیں گے، قبول کریں گے تو وہ تہذیب والے کہلائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے اور اس کسٹم، اس رواج سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہیں گے، انہیں بد تہذیب کہا جائے گا۔ تو دیکھیے، تہذیب کے کلمات، بڑے کو بلانا ہو تو آپ جناب کہہ کے بلاتے ہیں، چھوٹے کو بلانا ہو تو تم کہہ کر۔ لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، بدتمیزی بھی یہی ہے، تمیز فرق کو کہتے ہیں۔ تو بدتمیز، بری فرق رکھنے والا، یعنی جسے پتہ ہی نہیں کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، میرے سامنے کون کھڑا ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں، وہ شخص یہ بات نہیں جانتا ہوتا۔ تو گالیاں بھی ایسی ہی جو ہیں وہ کسٹم سے ہٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، رواج سے، رسوم سے، جنہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا، جنہیں معاشرہ پسند نہیں کرتا۔ غیبت، یہ کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرنا۔ یہ شاید پہلے بات ہو گئی ہے کہ اگر آپ کسی شخص میں کوئی برائی موجود ہے، فرض کریں وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ غیبت کر رہے ہیں، اور اگر اس میں وہ برائی پائی نہیں جاتی، وہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو سچ بولنے والا بندہ ہے، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ تو جھوٹا ہے، تو آپ تہمت لگا رہے ہیں۔ تہمت کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے ہے، اور جو غیبت ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو کیا آپ میں سے کوئی یہ خیال بھی لا سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، اور پھر مردہ بھائی کا؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو غیبت اتنی بری چیز ہے۔ انگارہ، جلتا ہوا کوئلہ، چھین جھپٹ کر، یہ کوئلہ جب آپ بہکاتے ہیں نا
یہ باربیکیو جو کرتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے، باربیکیو خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا خود آپ گھر پہ، تو وہ کوئلوں کو گرم کیا جاتا ہے، وہ جلتا ہوا جو کوئلہ ہوتا ہے اسے انگارہ بولتے ہیں۔ چھین جھپٹ کر، زبردستی لے کر، خوف خدا، اللہ کا خوف۔ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، یعنی اکیلے آدمی سے، تنہا آدمی سے بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ بوجھ ہلکا کرنا، دل کی بات کرنا، غم غلط کرنا، اپنا دکھڑا سنانا، اور وہ جو دکھ اس نے اٹھا رکھا تھا وہ دوسروں کے حوالے کر دیا، لہذا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ رواں دواں، یہ رواں نہیں ہے، رواں دواں ہوگا، جاری، اکسایا، آمادہ کیا، ہڑتال، کام روکنا، سناٹا، خاموشی۔ یہ سناٹے کی کیفیت وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں بالکل کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے، کسی قسم کی کوئی چیز بھی، کسی چیز کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اس کیفیت کو سناٹا کہا جاتا ہے۔ آنکھیں پتھرا گئیں، آنکھیں جامد ہو گئیں، آنکھیں رک گئیں، پتھر جیسی ہو گئیں، آنکھیں بے نور ہو گئیں، آنکھوں نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ جنبش کہتے ہیں جی حرکت کو، ٹٹول کر، ہاتھ سے محسوس کرنا، ہاتھ سے کسی چیز کو محسوس کرنا، یہ کہتے ہیں جی ٹٹولنا۔ ساکت، رکا ہوا، صلاحیت، اہلیت۔ پاؤں من کے ہو گئے، چلنے سے عاجز ہونا، یعنی پاؤں وزنی ہو گئے۔ اب اگر پاؤں وزنی ہو جائیں تو پھر انسان اونٹ نہیں کر سکے گا، تو محاورے میں بولا جاتا ہے پاؤں وزنی ہو گئے، پاؤں من کے ہو گئے، کہ یہ بندہ اب موومنٹ کے قابل نہیں ہے، چلنے سے عاجز ہے۔ چیخنا، چلانا، اونچی آواز میں بات کرنا۔ نظام تنفس، سانس کا نظام۔ تھمنا، رکنا۔ با آواز بلند، اونچی آواز سے۔ با ساتھ، آواز اسی طرح، آواز اور بلند اونچی، تو ساتھ اونچی آواز کے معنی اونچی آواز سے۔ جھنجھوڑنا، یہ لکھا غلط ہے جی، جج نجوڑنا لکھا گیا ہے، اصل میں یہ ہوگا جن جھوڑنا، ٹائپنگ مسٹیک ہے، اسے ٹھیک کریں گے۔ جھے نون جھن، جھے و جھوڑ، اے نون الف نا، جھنجھوڑنا۔ کتاب سے کنسلٹ کریں گے اس لفظ کے لیے، وہاں یہ درست املا ہوگی اس کی۔ اشک ندامت، شرمندگی کے آنسو، یعنی انسان جب شرمندہ ہوتا ہے تو جو آنسو نکلتے ہیں انہیں اشک ندامت کہا جاتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ لیکن توبہ ہر کسی کی قبول نہیں ہوتی ہے، توبہ اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو اپنے کیے پر شرمندہ ہو، اس سے جو غلطی کوتاہی ہوئی اس پر اسے شرمندگی ہو، اور پھر وہ اپنے دل کے اندر اس بات کا ارادہ رکھے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا، دوبارہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، تب تو اس کی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ لیکن اگر وہ فقط زبان سے توبہ کی کلمات کہتا ہے تو توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔
دیکھیے ضمیر کی جو قوت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے نا، اگر ہم اس سے کام لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ جب ہم غلط کر رہے ہیں تو غلطی کو تسلیم ہم نے کر لیا، جب تسلیم کر لیا تو اب غلطی کی معافی کے لیے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ غلطی کی معافی کے لیے جب ہم اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ سے التجا کی ہے، درخواست کی ہے، تو اس التجا اور اس درخواست کے دوران اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بھی نکل آیا، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے سارے کے سارے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ سمندر کو دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سمندر کے اوپر ایک قسم کی جھاگ جو ہے وہ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے، اس سے ایک خوشبو بھی بنتی ہے۔ یہ ہم نے پچھلے کسی سبق میں پڑھا تھا، امبر کو اس خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ تو سمندر کی جھاگ، یعنی سمندر دیکھیے زمین کا 70% سمندر پر مشتمل ہے، پانی پر مشتمل ہے، تو اتنے بڑے ایریے جتنے بھی گناہ ہوں اگر، اور پھر انسان صرف اللہ کے سامنے روئے، اپنے گناہوں پر معافی مانگے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شرمندگی کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، انہیں اشک ندامت کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہمارے اعمال پر جو برے اعمال ہیں اللہ پاک انہیں معاف فرمائے اور ان پر شرمندہ ہونے اور آنسو بہانے کی توفیق دے، وگرنہ قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت کے روز وہ لوگ جن کا حساب نہ ہوا وہ بڑے فائدے میں رہیں گے، لیکن جس کا حساب ہوا اس کے لیے خیر نہیں، یعنی بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں ہی رونے، اپنے سامنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے، ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جی آگے لفظ کی توفیق، یہ نیکی کرنے کی ہمت، طاقت، منشا مرضی، منشا کے معنی ہے مرضی، آمین کے معنی ہے جی الہی قبول کر، اے اللہ میری بات کو قبول کر لے۔ جی آج کا سبق ختم ہوا، جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ امید کرتا ہوں جو باتیں آپ نے سیکھی ان پر عمل کریں گے، اللہ آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔